ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله مولانا العظيم. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ساتھیوں، امیر المؤمنین خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے. بچپن میں ہی اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ رہ کر اسلامی اصولوں کے مطابق پرورش پائی. بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ان سے نکاح فرمایا، جن سے آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما عطا فرمائے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیانات میں آپ کے بہت سارے فضائل و مناقب کا ذکر کیا. یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت کرتے اور بغض، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو محبت میں اس قدر غلو کر جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے برابر بلکہ اس سے بھی آگے کا درجہ دے دیتے ہیں. آج کے خطبہ جمعہ میں جناب سیدنا علی اور مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور آپ سے محبت کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی جائیں گی. چونکہ 21 رمضان جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت ہے، یوم وفات ہے، اسی مناسبت سے آج گفتگو جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ہوگی. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، محمد بن منصور توسی فرماتے ہیں کہ میں نے اہل سنت جناب امام احمد بن حنبل رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جتنے فضائل جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احادیث میں آئے ہیں، اتنے فضائل کسی دوسرے صحابی رسول کے نہیں آئے. چونکہ کوئی بھی صحابی ہو بڑا اعلیٰ مقام اور مرتبہ رکھتا ہے اور اس کی شان کو بیان کرنا کئی جمعوں میں بھی ممکن نہیں ہے. اس لیے ہم چیدہ باتیں کریں گے اور سنیں گے تاکہ ہمارے دل میں صحابہ کی محبت بڑھے اور جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں یعنی بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے شخص ہیں، اور بڑوں میں سب سے پہلے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اول من اسلم علی، کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے بچوں میں. اسی طرح سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم الى آخرہ، کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی جس کے اندر اللہ فرماتے ہیں اے محبوب کریم آپ فرما دیجئے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، یہ پوری آیت جب نازل ہوئی
تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بلایا اور فرمایا کہ ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ مشہور جلیل القدر صحابی اور فاتح قادسیہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب فی غزوۃ تبوک۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر جنگ کے لیے نکلے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑ دیا کہ آپ نے مدینہ میں رہنا ہے اور یہاں حفاظت کرنی ہے۔ تو سیدنا علی کہنے لگے یا رسول اللہ تو خلفنی فی النساء والصبیان، اے اللہ کے رسول آپ مجھے عورتوں اور بچوں کی نگہبانی کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی۔ اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو میرے ساتھ تیری وہ حیثیت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سیدنا ہارون علیہ السلام کی حیثیت تھی؟ تو اس پر راضی نہیں ہے؟ صرف فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو تراب کا لقب دیا، اور یہ آپ کو اتنا عزیز اور پسند تھا کہ جب بھی کوئی آپ کو ابو تراب کہہ کر پکارتا آپ خوش ہوتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نام جو ہے اس سے مجھے پکارا جا رہا ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر راوی کہتے ہیں ابو حازم سیدنا سہل بن سعد، یہ راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم نے پوچھا سیدنا علی سے اے علی ہمیں وہ واقعہ سنائیں جس واقعہ پر آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب کا لقب دیا تھا، آپ ہمیں بتائیں۔ چنانچہ سیدنا علی کہنے لگے کہ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے، تو اس موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہ تھے۔ آپ نے پوچھا فاطمہ آپ کے چچا زاد کدھر ہیں؟ وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان کسی بات پر نزاع ہوئی ہے، کچھ جھگڑا ہوا ہے، تو وہ ناراض ہو کر گھر سے باہر چلے گئے ہیں، قیلولہ بھی نہیں کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی، جائے ذرا ڈھونڈ کے لائیں علی کدھر ہیں۔ وہ آدمی گیا ڈھونڈتے ڈھانڈتے مسجد میں تشریف فرما تھے، آ کے بتایا کہ سیدنا علی مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ ان کی چادر ان کے پہلو سے نیچے گر گئی تھی اور ان کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے اپنے بابرکت ہاتھوں سے وہ مٹی جھاڑتے ہوئے فرماتے جا رہے تھے ابو تراب اٹھو، ابو تراب اٹھو، اے مٹی والے اٹھو۔ اور یہ لقب ملنا تھا کہ آپ زندگی بھر اس لقب کے پکارنے والے پر خوش ہوتے۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن فرمایا تھا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، ایسے شخص کو میں یہ جھنڈا دوں گا۔ تاریخی واقعات لمبے ہوتے ہیں اور ان کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے زیادہ، جتنے تاریخی واقعات بیان کریں اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک کتاب کا دوسری کا تیسری کا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تاریخی واقعات سے ہٹ کر کوشش کیا کریں کہ صحابہ کی شان کو بزبان قرآن اور بزبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کریں۔
ہم دیکھا کریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کیا فرامین دیے ہیں، اور خود صحابہ کے آپس میں کیسی محبتیں اور شفقتیں اور مہربانیاں تھیں، اور ایک دوسرے کے لیے کیا خیالات تھے۔ تو یہ ہمارے ایمان میں تازگی کا سبب بنیں گے۔ تاریخ تو عام لکھنے والے نے لکھی ہوتی ہے، وہ کچھ بھی اس کے اندر لکھ سکتا ہے۔ قرآن اور احادیث نبویہ جو محفوظ ہیں جی، انہی سے ہم رہنمائی لے کر صحابہ کی شان کو تلاش کیا کریں۔ چنانچہ حضرت سہل نے کہا پھر صحابہ اس اضطراب کی کیفیت میں سب نے رات گزاری، پتہ نہیں صبح کس کو جھنڈا ملتا ہے، کس کے ہاتھ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھنڈا دیتے ہیں، کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ تو قرآن بھرا پڑا ہے کہ سارے صحابہ سے اللہ پاک اور اللہ کے محبوب راضی تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون۔ وہ تو سب صحابہ کے بارے میں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا۔ حضرت سہل کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، ان میں سے ہر شخص کو یہ توقع ہوئی کہ آج جھنڈا ہمیں ملے گا، آج علم ہمیں نصیب ہوگا۔ آپ نے دیکھا سارے صحابہ تشریف لا چکے، سیدنا علی نہیں آئے، وہ تشریف نہیں لائے۔ آپ نے پوچھا اینا علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ وہ نہیں آئے۔ تو صحابہ نے عرض کیا ہوا یا رسول اللہ یشتکی عینیہ، یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں درد ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، جس کی وجہ سے وہ نہیں آئے، آرام فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ، بلاؤ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ میرے پاس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلوایا اور اپنا لعاب دہن آنکھوں کے اندر ڈالا، آنکھوں کے اندر ڈال کر پھر دعا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھیں ایسے ٹھیک فرمائی گویا کہ کبھی درد ہوا ہی نہیں تھا۔ پھر آپ کے ہاتھ میں علم تھمایا، جھنڈا آپ کو عطا فرمایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا پکڑا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں ان کفار سے اس وقت تک جنگ لڑتا رہوں گا جب تک وہ مسلمان نہ بن جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، آپ نے فرمایا اے علی نرمی سے روانہ ہونا، شیر خدا تھے نا، فرمایا نرمی سے روانہ ہونا، جب تم ان کے پاس میدان جنگ میں پہنچ جاؤ تو ان کو اسلام کی دعوت دینا، پہلے انہیں یہ کہنا کہ اسلام قبول کر لو، اور ان کے یہ بتانا کہ اللہ پر ان کے کیا حقوق واجب ہیں، جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے اس کے ان پر کیا حقوق ہیں۔ باخدا اگر تمہاری وجہ سے ایک شخص بھی ہدایت پا جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، اسلام کے جھنڈے تلے آ جاتا ہے، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ کیونکہ اس دور میں مہنگی ترین جو سواری تھی وہ سرخ اونٹ، فرمایا کہ مہنگی ترین چیز سے زیادہ افضل اور بہتر تمہارے لیے ہے کہ کسی ایک آدمی کا اسلام لے آنا۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن من بعدی، بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اور علی میرے بعد ہر مومن کے دوست ہیں، ہر مومن کے ولی ہے، دوست ہے۔ یہ کلمات آپ نے صرف سیدنا علی کے بارے میں نہیں فرمائے، بلکہ سیدنا حسن حسین سمیت بعض دیگر صحابہ کے بارے میں بھی فرمائے۔ تو اس لیے کسی ایک کی تخصیص کر کے باقی کو نفی کرنا یہ اہل سنت والجماعت مسلمان کی شان میں نہیں ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں بھی فرمائیں وہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر جلیل القدر صحابی سیدنا جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی شہادت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ، دو مرتبہ فرمایا یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے۔ یہی حسنین کریمین کے بارے میں بھی فرمایا۔ لہذا کسی ایک کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا خصوصی جملہ اس کی فوقیت تو بیان کرتا ہے،
اس کی فضیلت تو بیان کرتا ہے لیکن باقیوں کی نفی نہیں کرتا ہے. باقی بھی اپنی شان کے مالک ہیں. اور مختلف صحابہ کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف جو خصوصی فرامین ہیں وہ کیا بات ہے، آپ پڑھیں تو صحیح. اسی طریقے سے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، لمبی حدیث ہے اس کا مختصر ٹکڑا ہے، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اسی کا علی. اب مولا کا معنی کیا ہے؟ مخصوص طبقہ اس کا معنی الگ لیتا ہے، وہ خلیفہ اول لیتا ہے اس کا. کوئی کچھ معنی، کوئی حدیث کے اندر معنی موجود ہے، یہ اتنا ٹکڑا نہیں ہے، یہ لمبی حدیث ہے چونکہ وہ مخصوص عقائد کی بنا پر اتنا ہی ٹکڑا لوگوں کو بتاتے ہیں، حالانکہ یہ لمبی حدیث ہے. اور یہ لفظ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کے بارے میں بیان فرمائے ہیں، بعینہ، اسی کے ساتھ کے الفاظ آپ نے حضرت زید ابن حارثہ کے بارے میں بھی فرمائے. چنانچہ آپ نے فرمایا زید ابن حارثہ کے بارے میں، انت اخونا و مولانا، کہ تو ہمارا بھائی ہے اور ہمارا مولا ہے، یعنی ہمارا دوست ہے. مولا کے عربی کے اندر بہت سارے معنی ہیں. مولا مانے آقا، مولا مانے غلام، مولا مانے دوست، اور بھی مختلف ہیں. ایک موقع پر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ تو ہمارا مولا ہے اور ہمارے مولا کا مولا ہے، یعنی تو ہمارا دوست ہے اور ہمارے مولا یعنی ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولا یعنی ان کا غلام ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک دفعہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. فرمایا اللہم عافہی او اللہم اشفہی، اے اللہ سیدنا علی کو عافیت نصیب فرما، انہیں شفا نصیب فرما. سیدنا علی فرماتے ہیں فَمَشْتَكَيْتُ وَجَعِي ذَلِكَ بَعْدُ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے بعد میں کبھی بیمار نہیں ہوا، پھر مجھے کبھی بیماری نہیں آئی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شان کے مالک ہیں کہ مسجد نبی میں پہلے سب کے دروازے کھلتے تھے، بعد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے دروازے بند کروا دیے. سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں امرا بسد الابواب الا باب علی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کروا دیے. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خاصیتیں ہیں. آپ بہترین کمانڈر تھے، بہترین سپاہی تھے، بہترین صاحب علم تھے اور بہترین قاضی تھے. چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ ترسلنی وانا حدیث السنہ ولا علم لی بالقضاء، یہ اللہ کے محبوب آپ مجھے بھیج تو رہے ہیں قاضی بنا کر، لیکن میں تو ابھی عمر میں چھوٹا ہوں، فیصلہ کرنے کی صلاحیت میرے اندر نہیں ہے، علم کی کمی ہے. آپ مجھے قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں تو میں کیسے کروں گا فیصلے وہاں. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ سیہدی قلبک، بے شک اللہ ان قریب تمہارے دل کو ہدایت عطا فرما دے گا، تمہاری زبان اس پر قائم کر دے گا. جب بھی تم فریقین کے درمیان فیصلہ کرو گے، وہ تمہارے سامنے آ کر بیٹھیں گے تو تم فیصلہ کرو گے تو فیصلے میں جلدی نہ کرنا جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو جیسے تم نے پہلے کی سنی تھی. دونوں فریقین کی بات کو توجہ سے سننا، یہ طریقہ کار تمہارے لیے فیصلہ کو واضح کر دے گا. چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا او ما شککت فی قضاء بعد، اس دعا کے بعد میں کبھی بھی فیصلہ کرنے میں شک اور تردد میں نہیں پڑا. اسی طرح محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. حضرت مصعب بن سعد اپنے باپ سے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من آذى علیًا فقد آذانی
فرمایا جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اور یہ بات سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی، دیگر صحابہ کے بارے میں بھی آپ نے کہی. اسی طریقے سے ایک موقع پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں چند صحابہ نے کوئی بات آ کر کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس لا تشکو علیہ، لوگو علی کی شکایتیں مجھ سے نہ کیا کرو، ان کی کوئی باتیں آ کر مجھے نہ بتایا کرو. فواللہ انہ لأخیشن فی ذات اللہ او فی سبیل اللہ، اللہ کی قسم بے شک سیدنا علی وہ ذات ہیں جو اللہ کے راستے میں یا اللہ کی ذات سے بہت زیادہ خشیت یعنی خوف رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لہذا ان کی باتیں مجھے آ کر نہ بتایا کرو. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی ایک موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشین گوئی کر دی تھی. چنانچہ سیدنا سعد بن زید بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، طلحہ اور زبیر اور سعد بن وقاص یہ موجود تھے حرا پہاڑ پر. حرا جو پہاڑ ہے اس کے اوپر یہ سارے اصحاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے. پہاڑ ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہدأ فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، کہ دیکھو پہاڑ رک جاؤ، سکون اختیار کرو، تمہارے اوپر نبی ہیں یا صدیق ہیں یا شہید. اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو دیگر صحابہ کی طرح جنت کی بشارت دی. آپ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں اور انفرادی طور پر بھی آپ کو جنت کی بشارت دی گئی، اور قرآن نے بھی سارے صحابہ کو جنت کی بشارت دی. کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سارے صحابہ سے اللہ نے جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہوا ہے. چنانچہ سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری عورت کے گھر تھے جہاں ہماری دعوت کا اہتمام تھا، کھانا تیار ہو رہا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وہاں موجود تھے ان کو، دیکھو ابھی ایک شخص تمہارے پاس آئے گا، وہ جنتی ہے، جنتی شخص کو دیکھنا تو ابھی ایک شخص آئے گا دیکھنا. تو دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، ان کو مبارک دی صحابہ نے. پھر آپ نے فرمایا تھوڑی دیر میں ابھی ایک اور شخص آئے گا تمہارے پاس، وہ بھی جنتی ہے. تھوڑی دیر میں سیدنا عمر تشریف لائے، ان کو بھی صحابہ نے مبارک دی. پھر کہا تھوڑی دیر پھر گزری، آپ نے فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہے، جنتی کو دیکھ لینا. پھر راوی کہتے ہیں، خود راوی سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر انور چھوٹی کھجور کی شاخوں میں سے نکالے ہوئے فرما رہے تھے. کھجور کی شاخوں میں سے اپنا سر مبارک نکالا باہر اور فرما رہے تھے اللہم ان شئت جعلتہ علیہ، اے اللہ اب جو داخل ہو تو اسے علی بنا دے، یعنی اب علی ہی آئے اور کوئی نہ آئے. چنانچہ فدخل علی، پھر دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ داخل ہوئے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں پھر مبارک دی. میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو 40 ہجری 24 رمضان، بعد روایات میں 21 آتا ہے، بعد میں 20 آتا ہے اور بعد میں 24 آتا ہے. 24 رمضان جمعہ کے دن صبح کے وقت کوفہ کے اندر عبد الرحمن ابن ملجم نے شہید کیا، اور اس کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل جس طرح محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائے، اسی طرح صحابہ نے بھی آپ کی شان میں جو ہے نا وہ فرامین ہیں. چنانچہ سیدنا علی خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ میں عثمان، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم یعنی ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور ان کے دل اور قرآن میں کیا ہے
کہ ان کے دلوں میں جو قدورت ہوگی ہم اسے نکال دیں گے اور وہ چارپائیوں پر بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ سیدنا علی کہتے ہیں میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں گا انشاءاللہ، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے۔ اسی طریقے سے حضرت زر بن حبیش فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا یعنی اس میں سے اناج اور نباتات نکالے، اور جس نے جانداروں کو پیدا کیا، حضور نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے عہد ہے، یہ توجہ سے سنیے گا، مجھ سے عہد ہے کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور صرف منافق ہی مجھ سے بغض رکھے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت فرمایا ہے کہ سیدنا علی سے محبت کرنے والا ایمان والا ہی ہوگا، بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا، مومن آدمی کبھی بغض نہیں رکھ سکتا۔ اور میرے بھائیوں بلکہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان سے محبت کرنے والا یقیناً مومن ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ صحابہ سے محبت دراصل حضور سے محبت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور صحابہ سے بغض رکھنے والا یقیناً وہ ایمان سے خالی ہوگا۔ کیوں کہ صحابہ سے بغض دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے کی وجہ سے کوئی بغض کرے گا، اور یہ حدیث مبارکہ ہے جو ہر خطیب جمعہ والے دن عربی خطبے کے اندر تقریباً بیان کرتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، سیدنا عمر بن خطاب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں وفات پائی کہ آپ یعنی آپ سیدنا علی سے راضی تھے، پھر انہوں نے نام لیے یعنی علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد، عبد الرحمن ابن عوف، ان تمام صحابہ کے نام لے کر فرمایا کہ حضور علیہ السلام مرض الوفات میں ان سے راضی تھے۔ اسی طریقے سے سیدنا عمر فاروق بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا علی کو 3 ایسے اعزازات عطا فرمائے گئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مجھے مل جاتا تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتا۔ کیا فرمایا کہ سیدنا علی وہ ہستی ہے کہ جن کو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ عطا فرمائی، دوسرا اور ان سے اولاد ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں سب دروازوں کو بند کر دیا، سیدنا علی کے گھر کے دروازے کو کھلا رکھا، اور خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ ان کو عطا فرمایا۔ یہ ایسی 3 شان والی جو ہے نا وہ مبارک باتیں ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر مجھے ان میں سے کوئی مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ افضل اور بہتر تھا۔ حضرت برہ ابن عازب فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سفر پر تھے، راستے میں ہم نے وادی غدیر خم میں قیام کیا، وہاں نماز کے لیے اذان دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 درختوں کے نیچے صفائی کی گئی جہاں وہ موجود تھے، بس آپ نے نماز ظہر ادا کی اور سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کل مومنوں کی جانوں سے میں زیادہ قریب ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ میں تمام مومنین کی جانوں سے ان کے زیادہ قریب ہوں، اور قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں کے زیادہ قریب ہیں، زیادہ عزیز ہیں ہمیں۔ پھر دوبارہ آ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں تمام مومنین کی جانوں سے ان سے زیادہ قریب ہوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ لبیک، بالکل ایسے ہی ہے، آپ درست فرما رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں یعنی سیدنا برہ ابن عازب کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور کیا معنی مولا کا؟ اسی حدیث میں آگے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس میں کوئی چھپی بات ہے ہی نہیں۔ فرمایا اے اللہ تو اسے دوست رکھ، فرمایا من کنت مولاہ فعلی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب مولا کا کیا معنی ہے؟ اللہم والی من والاہ، اے اللہ تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے۔ تو مولا کا کیا معنی ہوا؟ دوست، جگری دوست، جس سے حد سے زیادہ محبت کی جائے ایسا دوست۔ تو فرمایا کہ اللہ تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور ومن عادی من عاداہ، اور اے اللہ تو بھی اس سے عداوت رکھ جس سے جو علی سے عداوت رکھتا ہے۔ تو یہاں معنی واضح ہو گیا کہ دشمنی کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ دوستی ہوتا ہے۔
آگے فرمایا، راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سیدنا عمر نے سیدنا علی سے ملاقات کی اور ان سے کہا، اے علی ابن ابی طالب مبارک ہو، اور آپ صبح و شام ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا بن گئے۔ یہ سیدنا عمر فاروق نے جا کر مبارک دی۔ صحابہ کی محبت تو اللہ کے محبوب اور حدیثوں سے دیکھیے، قرآن سے دیکھیے، تاریخ سے نہیں۔ اسی طرح میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، ایک شخص سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ کننا نتحدث ان افضل اہل المدینہ علی ابن ابی طالب، کہ ہم باتیں کیا کرتے تھے، ہم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے کہ اہل مدینہ میں سب سے افضل اقضا یعنی علی ابن ابی طالب ہیں۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سیدنا علی کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، واللہ انی لا اعلم ان علیا افضل منی وانہ لاحق بالامر منی، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ سیدنا علی مجھ سے زیادہ فضیلت اور مقام و مرتبے والے ہیں اور وہ مجھ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ ایک موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جنگ صفین کے بعد جب دونوں طرف سے شہادتیں ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ہماری طرف سے جتنے لوگ اس دنیا سے گئے اور سیدنا معاویہ کی فوج میں سے جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، میرا اور معاویہ کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ کل قیامت کے دن ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ اور ایک موقع پر لوگ کچھ باتیں کر رہے تھے، سیدنا علی نے فرمایا، دیکھو خبردار سیدنا معاویہ کے بارے میں باتیں نہ کرنا، اگر تم نے انہیں گم پایا، اگر وہ بادشاہت سے اتر گئے تو پھر تم دیکھو گے کہ کیسے لوگوں کے جو ہے نا وہ سر شانوں سے جدا ہو رہے ہیں۔ ہاں جی، اسی طرح جب ان کے آپس میں معاملات تھے تو روم کے بادشاہ نے خط لکھا تھا سیدنا معاویہ کو کہ آج موقع ہے، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ ایک ایسا جملہ فرمایا تھا، آپ نے کہا تھا، اے روم کے کتے، اگر تم نے ہماری آنکھ سے بھی مدینہ کی طرف دیکھا تو سیدنا علی کی پہلی صف کے اندر تو مجھے اس کا حامی پائے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی کو بھی انہوں نے خط لکھا، اور سیدنا علی نے بھی تاریخ کے اندر آتا یہی جواب دیا تھا کہ اگر تو نے شام کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو سیدنا معاویہ کی فوج کی پہلی صف میں تو مجھے پائے گا ان کا حامی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب جنگ جمل کے بعد کچھ شہادتیں ہوئی، اس کے بعد جب معاملہ افہام و تفہیم سے طے پا گیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بیٹوں کے ذریعے سے وہاں سے الوداع کروایا۔ سیدنا حسنین کریمین خود سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے وہاں سے یعنی الوداع کیا جب مدینہ کی طرف، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بچوں یقین کرنا کہ یہ غلط فہمی کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، ورنہ میرا اور علی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس موقع پر فرمانے لگے کہ بالکل امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا درست فرما رہی ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ غلط فہمی کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، جنگ صفین ہو یا جنگ جمل ہو یا دیگر کوئی معاملات ہو، صحابہ کی محبت کو دل میں جگہ دیجئے گا، صحابہ کی نزاعی معاملات کو مت پرکھیں، ان کو مت پڑھیں، ان کی طرف مت جائیں، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، اولا بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ نبی کی بیویاں اونچی طرح، نبی کی بیویاں مائیں ہیں، اور جو حلالی اولاد بچے ہوتے ہیں، ہاں جی، جو خاندانی ہوتے ہیں، وہ اپنی ماں کے خلاف کوئی بات نہ سننا برداشت کرتے ہیں نہ کرنا برداشت کرتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، اور بھی بہت سارے ہیں، آخری ایک بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور افراط و تفریط یہ نقصان دہ ہے، چنانچہ
اسی طریقے سے زر بن حبیش فرماتے ہیں کہ خود سیدنا علی نے ایک موقع پر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور اس سے اناج و نباتات اگائے، جس نے جانداروں کو پیدا کیا، حضور نبی امی کا مجھ سے عہد تھا کہ مجھ سے صرف اور صرف مومن ہی محبت کرے گا اور مجھ سے بغض رکھنے والا صرف اور صرف منافق ہی ہوگا۔ اب لوگوں میں سیدنا علی کے بارے میں دو قسم کے گروہ بن گئے، ایک غالی جو محبت میں ناجائز افراد کرنے والے، حد سے زیادہ محبت کہ ان کی محبت میں باقی سب کی نفی گال گلوچ اور طرح طرح کے باتیں کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو بغض کرنے والے ہیں۔ ہاں جی، سیدنا علی خود فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے گا، لا يحبني قوم حتى يدخل النار في حبی، ایک جماعت اور گروہ ایسا ہوگا جو میرے ساتھ اندھا دھند محبت کرے گا، ایک قوم میرے ساتھ، ایک گروہ میرے ساتھ حد سے زیادہ محبت کرے گا اور وہ میری محبت میں خلو کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ وَلْيُبْغِضُنِي قَوْمٍ حَتَّى يَدْخُلُ النَّارَ فِي بُغْضِي، اور ایک وہ قوم ہوگی جو میرے ساتھ بغض رکھے گی اور بغض کی وجہ سے وہ کیا ہوگی، جہنم کے اندر داخل ہوگی۔ حد سے زیادہ محبت کہ باقیوں کی نفی اللہ سے بھی آگے بڑھا دینا، یہ بھی جہنم میں داخلے کا سبب ہے، اور بغض بھی جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ سیدنا اس لیے درمیانہ راستہ اختیار کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ سیدنا علی چوتھے خلیفہ راشد اور امیر المؤمنین ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں، جو خلفائے راشدین میں سے کسی ایک کی خلافت پر طعن کرے گا وہ گدھے سے زیادہ بے وقوف ہے۔ اسی طرح مزید فرمایا، جہاں تک سیدنا علی کی ذات گرامی کا تعلق ہے تو اہل سنت والجماعت آپ سے محبت و دوستی رکھتے ہیں اور دل و جان سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ خلفائے راشدین اور ہدایت یافتہ ائمہ میں سے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ اس پر کامل عمل کی توفیق دیتے ہوئے تمام صحابہ اور ازواج مطہرات اور اہل بیت سے سچی سچی دلی محبت نصیب فرمائے۔ سنت ادا کر لیں۔ عید کی نماز انشاءاللہ اگر جمعے کو ہوئی تو 7:30 بجے، تو جس جمعے کو ہفتے کو عید کی نماز 7:30 بجے انشاءاللہ کھڑی ہو جائے گی، 7 بجے بیان شروع ہوگا۔